سلطان محمد محمود غازنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک دن ایسے ہی ذوق پیدا ہوا کہ میں نے جو ہے وہ جناب حضرت خاص خضر علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی کون ایسا بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروائے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے کچھ وظائف کرنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب تک میں وہ وظائف مکمل نہیں کرتا، آپ نے میرے کھانے پینے کا وہ راشن جو ہے وہ سارا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ جب اتنی بات کی تو وہ چلا گیا۔ 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو آپ نے فرمایا ہاں بھی آؤ، تم نے اتنا ٹائم مانگا تھا تو اب تم جو ہے وہ زیارت کرواؤ ان کی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ وظائف کچھ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے، الٹ پلٹ ہو گئے، تو میں جو ہے نا وہ مجھے 6 ماہ کا کچھ اور جو ہے وہ ٹائم دیں تو میں جو ہے وہ پڑھ کے پھر آپ کو زیارت کروا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بھی چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر چلا گیا، شرط وہی کہ اخراجات اس کے جتنے بھی تھے وہ بادشاہ اٹھائے گا۔ اب وہ جب ٹائم کلیئر ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کلیئر ہوا، پورا ہو گیا، تو مجمع لگ گیا، سارے دربار میں آگے لوگ بیٹھ گئے۔ اب جو ہے وہ سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے ہاں بھائی تمہارا ٹائم تھا، آج تم نے زیارت کروانی ہے تو مجھے زیارت کرواؤ۔ یہ دل کے کانوں سے کھول کے سنیے گا، اور یہاں سے بڑی بڑی پھر باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ جو میں نے ذکر کیا نا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک تو غلام پیدا کیا، امتی پیدا فرمایا، مسلمان پیدا کیا، پھر نبی علیہ السلام کا امتی پیدا فرما کے پھر نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں، عقیدت کرنے والوں میں، مر مٹنے والوں میں رکھا ہے۔ جو اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ بس اسی بات کے اوپر یہ بات ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے فرمایا ہاں بھائی کرواؤ زیارت۔ تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ کہاں حضرت خاص خضر علیہ السلام اور کہاں میرے جیسا گناہگار آدمی؟ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں تو غریب آدمی تھا، میرے پاس تو کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو میں نے جو ہے یہ کہا کہ چلو یار اس بہانے جو ہے وہ جو بھی ٹائم گزر جائے گا۔ اور سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے؟ میں نے کہا جی بات یہی ہے، میں زیارت نہیں کروا سکتا۔ تو وہ آپ نے فرمایا پھر یہ تو نے زیادتی کی ہے، جھوٹ بولا تو نے بادشاہ کے ساتھ۔ جب اتنی بات کی تو اس نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا، سلطان محمود غازنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کر کے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا اس نے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو جس وزیر سے پوچھا نا تو وہ وزیر کھڑا ہو کے کہنے لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسے کریں کہ اس کی جو ہے نا وہ گردن اتار دیں، ہاں، تاکہ لوگوں کی عبرت بھی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیسے کیا جاتا ہے یا جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، اسے پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ جو سامنے مجمع لگا تھا، مجمع میں سے جو ہے نا وہ ایک بزرگ بارش سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے جو بات کیا نا کہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ اچھا، آپ نے دوسرے اپنے وزیر کو فرمایا ہاں بھی کھڑے ہو، تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟
تو دوسرے وزیر نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسے کریں کہ اس کو جو ہے نا وہ ننگا کر کے اس کے اوپر کتوں کو چھوڑ دیں، ہاں تاکہ اسے پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے اور فراڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ اچھا تو وہ بزرگ پھر کھڑے ہوئے جو بینچ میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ فرمانے لگے بادشاہ سلامت آپ کے اس وزیر نے بھی بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی آپ نے دونوں وزیروں سے پوچھا تو اینڈ پہ آ کے شاید آپ نے یہ پہلی بار آپ سنا ہو یا سن رکھا ہو پہلے بھی، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ شاید کئیوں کے یہ علم میں بات نہیں ہے۔ حضرت سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے غلام حضرت ایاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مشورہ ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاد نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ اقبال نے کہا تھا۔ اچھا اب جو ہے نا وہ یہ دونوں کی بات ہو گئی، وہ پہلے نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اس کی گردن اتار دیں، دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بابے نے جو سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے بات جو ہے نا وہ ٹھیک کیا دونوں وزیروں نے۔ اب سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی بھی کام حضرت ایاز سے جو ہے وہ مشورہ کیا بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ بڑے دانا ہیں، تو آپ جو ہے نا ایاد آپ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ایاد رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے عرض کیا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آپ کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس پوری سلطنت ہے، کتنا مال ہے، اگر اس نے کچھ سال بھر آپ سے قابل ہے جھوٹ بول کے تو کیا ہو گیا، اس کو معاف کر دیں۔ اچھا جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اس کو معاف کر دیں، سامنے جو بزرگ ہے جو پہلے بھی 2 بار بول چکے وہ کھڑے اور انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت حضرت ایاز نے بھی بات ٹھیک کی ہے۔ جب اتنی بات کی تو سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ بزرگوں کو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے وزیر کو پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے تو اس نے کہا گردن اتار دو، تو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ جب میں نے دوسرے کو کہا تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دو، تو آپ نے تب بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے بات، اس کی سزا یہ ہے۔ آپ حضرت ایاز نے کہا اس کو معاف کر دو، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو بات تینوں تو ٹھیک نہیں نہ ہو سکتی، بات تو ایک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن تینوں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں کہ کیا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سنیں آگے سے جواب کیا دیا وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ فرمانے لگے سن بادشاہ، یہ جو تو نے وزیر رکھا تھا نا، یہ تیرا جو پہلا وزیر تھا جس کو تو نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کی گردن اتار دو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو وزیر ہے نا یہ قصائیوں کی نسل سے ہے، اس کے بڑے جو تھے نا، اس کے آبا و اجداد جو اس کے تھے وہ گردنیں اتارا کرتے تھے، جانور قصائی تھے، ظاہری بات ہے پیچھے کے۔ تو کہا کہ اس نے فرمایا کہ اس نے اپنی نسل کا اظہار کیا، کیونکہ اس کے بڑے، اس کا خون، اس کا نسل، اس نے اپنے خون اور اپنی نسل کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بڑے جو تھے نا وہ گردنیں اتارتے تھے، جانور کو گردنیں، اس لیے اس نے اپنی نسل کا اور خون کا اظہار کیا۔ تو آپ نے فرمایا جو تیرا دوسرا وزیر ہے جس نے کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلام بات کیا کہ اس کے بڑے جو تھے نا، اس کے بڑے بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، کتے نہلاتے تھے، تو اس نے اپنی نسل کا، اپنے خون کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے وہی بات کی جو اس کے بڑے کرتے تھے کہ جو کتے نہلاتے تھے بادشاہوں کے، تو اس نے وہی اپنے خون کا اور نسل کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ تیسرے حضرت ایاز جنہوں نے کہا کہ بادشاہ اس کو جو ہے نا وہ معاف کر دو، آپ نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، حضرت ایاز جو ہے نا یہ سید ہے، یہ سید ہے۔ محمود غازنوی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا، کیونکہ ساری زندگی چھپا کے حضرت ایاز نے رکھا تھا کہ میں سید ہوں، اور سید ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ محمود غازنوی کھڑا ہو گیا، یہ میں بات کر رہا تھا کہ کئیوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ حضرت ایاز جو تھے وہ سید تھے۔ اس وقت جا کے محمود غازنوی کو بھی پتا نہیں تھا، محمود غازنوی کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت ایاز آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ جو ہے وہ سید ہے، نواسہ رسول ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔
اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ تو جب ظاہری بات راستہ آپ نے رکھا حضرت ایاز نے، تو وہ باپا جی فرمانے لگے بات یہ ہے کہ یہ سید ہے، اور سید کربلا کے اندر جو ہے نا وہ لوٹے پھوٹے گئے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس وہ ایک آیا نا کوفی، وہ دوڑتا ہوا جو قاتل حضرت امام حسین کے اندر تھا، موجود تھا، شامل تھا جو بندہ، تو جب جو ہے نا وہ مختار ثقفی کی جو فوج ہے وہ پیچھے تھی، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے خیمے میں آ کے داخل ہو گیا۔ جب خیمے میں داخل ہوا وہ فوج آگے چلی گئی، پیاس لگی تھی اس کو، تو آیا نا تو بلاتا ہوا آیا، تو اس نے کہا جی مجھے پانی دے، تو آپ نے اسے بچا لیا۔ تو جب پانی اس کو پیش کیا نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے پانی پیا اور اس نے کہا کہ حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ مجھے پہچانتے تو آپ مجھے ابھی اس فوج کے حوالے کر دیتے جو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت سن، جب تو خیمے میں داخل ہوا تھا تیری بدبو بھی مجھے آ گئی تھی۔ فرمایا بدبخت جب تو میرے خیمے میں داخل ہوا تیری بدبو مجھے اس وقت آ گئی تھی کہ تو میرے باپ حضرت امام حسین کا قاتل ہے۔ تو وہ کہنے لگا دور پھر آپ نے مجھے کیسے بچا لیا، جبکہ میں تو آپ کے والد گرامی کو جو ہے نا وہ کربلا کے اندر قتل کرنے والوں کے اندر شامل تھا، تو آپ نے مجھے جو ہے آج ان کے حوالے کر دیتے، مجھے کٹوا دیتے، میرے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو فرمایا کہ تمہاری تربیت وہ تھی، لیکن ہماری تربیت یہ تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی آ جائے تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیں۔